فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن کہہ رہے میں اس کو زندگی دوں گا مرغوب اور پاکیزہ. تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ عبادت سے وحشت ختم ہو. وحشت سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے، آپ نہ جان نہ پہچان، اور آ کے بیٹھ جائے، آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ جلدی جائے، میں اس کی وجہ سے ریزرو ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی آ کے بیٹھ گیا ہے، کبھی یوں گزارے ہو گئے آپ، ابھی یہ جائے گا کب پتہ نہیں، اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے آپ نے، اٹھ بھی نہیں سکتے. ٹینشن دیتا ہے نا وہ. اس کو کہتے ہیں وحشت. جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے مانوس نہیں. بلی پالتو جانور ہے، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، واہ بھئی بچے بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں. مرغی پالتو ہے، لیکن یہاں کوئی گیدڑ آ جائے دیکھ کے اچھا لگے، کتنا کیوٹ گیدڑ لگے گا. شیر آ گیا، وہ کتنا کیوٹ ہو بھائی، ادھر ہی اس کو ادھر ہی رکھو. اور میں ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا، مجھے لے گئے کیج میں، کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو آپ پیار کریں، پیار کریں. میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا، لیکن ریپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر سکتی. پیار محبت آپ ہی کریں. اگر اس نے بھی پیار کر لیا نا مجھے، ایک بھی کس اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے. تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے. اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، اژدہے پالنے کا. یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں. کوئی انسان کے بچے بنو یار، کوئی حلال جانور پالو. یہ وحشتناک جانور ہے، ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا. مگرمچھ کوئی پالنے کی چیز ہے؟ کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے. کوئی انسان بنو یار. ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا، وہ کچھ وہ کرے گا کچھ نیا. وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی، اب کچھ آگے جاؤ. وہ اژدہے پالے گا، وہ بندر پالے گا. آپ بچے پالو اور کیا پالو؟ آپ جانور پالنا ہے، حلال جانور پالو. آدھی اس میں ترغیب ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال ایک آدھ مرغی خریدی تھی، آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ، اور لائن پہ لگ گئی ہیں مرغیاں. 6-7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی، دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی. ہم نے کہا لے بھائی اس نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی ہے، اس کے نیچے انڈے رکھے، تیسری. اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے. اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے، وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی. وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ، ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی، ابھی ہمیں ہماری کیئر کرو. وہ بچے ماں کو جا جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں، اماں غصہ کر رہی ہے. پھر ہم نے کیا کیا، اس کو کیج میں بند کر دیا. وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں، وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی، تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے. بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں نا. اماں کو کیا ہو گیا؟ اماں کہہ رہی ہے اتنے بڑے گدھے ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، ابھی بھی اماں کی گود میں بیٹھے رہو گے. سانپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، بیان کی نا، جہاں سے میں ٹرننگ لیتا ہوں نا پوائنٹ، اس کو پکڑ کے رکھا کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا میں، بیان تو مجھے یاد ہے کہ کیا ٹاپک تھا، لیکن جو میں نے جہاں سے موڑا تھا نا وہ جگہ کون نہیں، وہ تو بات، وہ تو مجھے پتا ہے ٹاپک ہی یہ چل رہا ہے. چلو چھوڑو. ہاں وحشی جانور کی مثال دے رہا تھا کہ جیسے انسان کو وحشی جانوروں سے ایک وحشت ہوتی ہے. کچھ پاگل ہیں ان کو وحشت نہیں ہوتی تو وہ پاگل ہیں، ورنہ جو انسان کا بچہ ہوگا اس کو وحشی جانوروں سے وحشت ہوگی. آج کل ایک لفظ چل رہا ہے اینیمل لورز، اینیمل لورز. یہ لفظ بھی گوروں سے آیا ہے. اسلام میں جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم ہے. اتنا فری کرا لینا جانوروں کو کہ انسانوں پہ جانوروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے جو پالنے کی چیز ہے نا وہ اپنے بچے ہیں. وہی نہیں پیدا کر رہے تمہاری زندگیوں سے سکون چھن جائے گا. بچے پالو اپنے، ان سے محبت ملے گی، گھر میں ایک سکون اور اطمینان ہوگا ان سے. وہ تمہارا دست و بازو بنیں گے. ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، گورا آخرت کو نہیں مانتا. یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دنیا کے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے، کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ آخرت میں مانگ رہے تھے. ورنہ بڑھاپے میں کیا انسان کہے گا میں چھوٹے بچے کو کیسے پالوں گا. تو وحشت ہوتی ہے نا انسان کو جنگلی جانوروں سے. تو اس سے میں وحشت کا لفظ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وحشی کسے کہتے ہیں، وحشت کسے کہتے ہیں. تو اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ سے وحشت ہے. کس سے وحشت ہے؟ نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پاس کسی شیر کو لے جا کے بٹھا دو نا، تو جتنی دیر وہ شیر بیٹھا رہے گا آپ کس میں رہو گے؟ ٹینشن میں، کیونکہ وحشی جانور ہے. ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں آگے بیٹھ گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ان کو کیا رہے گی؟ ٹینشن. یار کدھر آگے پھنس گئے ہم. بہت سے لوگوں کو رمضان میں وحشت، یار یہ گزرے گا کب، ختم کب ہوگا. ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے مولویوں نے. کھلے عام کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان میں زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں. لوگ تانے دیتے ہیں اس کے، تو رمضان میں یہ کر رہا ہے. تو یار یہ گزرے، ٹینشن ہے یار. ایسی ایسی وحشت لوگوں میں ہم نے دیکھی. اللہ بچا کے رکھے ہمیں.
हमारे एक जानने वाले मस्जिद के बिल्कुल करीब में रहते थे, गीबत नहीं है, बहुत पुरानी बात है, कभी उनको मस्जिद में नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। मुझे याद है एक दफा मगरिब की नमाज का टाइम था, अजान हुई, वो मस्जिद में आए, हमने कहा चलो अल्लाह ने तौफीक दे दी, ऐसे ऐसे ना भाग रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, पता चला जी किसी को देखने आए थे कि वो मस्जिद में तो नहीं है, और इतनी देर भी ऐसा लग रहा था जैसे ये डिप्रेशन में है। जमात खड़ी हुई और वो मस्जिद से शॉर्ट, यार अब तो आ ही गए हो, अब तो पढ़ लो। इतनी वहशत। एक साहब ने खुद बताया, मस्जिद के पड़ोस में रहते थे, कि मैं मस्जिद में जाता हूँ मुझे बहुत सख्त वहशत होना शुरू हो जाती है। और इन लोगों का बुढ़ापा बड़ा डेंजरस होता है, बुढ़ापे में इनकी मस्जिद से और नमाज से वहशत कम होने के बजाय बढ़ जाती, क्योंकि बुढ़ापे में कोई भी आपके अंदर क्वालिटी है, या बैड क्वालिटी हो या अच्छी क्वालिटी हो, वो कम होने के बजाय अच्छी क्वालिटी बढ़ेगी, बैड क्वालिटी और ज्यादा बुरी हो जाएगी। बुढ़ापे की आदत है कि वो आपके जो जैसे जवानी में थे ना, उस चीज को बढ़ा देगा। तो मेरे भाई अभी ये वहशत खत्म करने का टाइम है, समझ रहे हैं? अल्लाह से जो वहशत हो चुकी है, इसको अभी बोलो ना खत्म करना है, दोस्ती लगानी है। कितने लोग हैं जो कुछ ना हो तो चलो रमजान में आ जाते हैं, खत्म कुरान में आ जाते हैं नमाज पढ़ने, थोड़ी बहुत उनको अल्लाह से उनसीयत होती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं पूरी पूरी जिंदगी गुजर गई मस्जिद से वहशत है उनको, घरों में कभी अल्लाह का नाम लेने की तौफीक नहीं हुई। तो अगर जिंदगियों में सुकून चाहते हो तो कुछ टेंशनें लेनी पड़ेंगी, उन टेंशनों के बदले में अल्लाह आपको क्या देगा? सुकून। वो टेंशन क्या है? एक तो गुनाह से बचने की टेंशन मैंने बताया, दूसरी इबादत की टेंशन, इबादत की टेंशन उठानी है। दिल नहीं चाहता मस्जिद जाने को, अल्लाह का नाम लेने को, लेकिन अल्लाह अल्लाह करना पड़ेगा, समझते हो? दुआ मांगने को दिल नहीं चाहता, मगर हाथ उठा के अल्लाह के सामने दुआएं मांगनी पड़ेंगी, अल्लाह से दोस्ती हो जाए। देखो जिस काम का दिल ना चाह रहा हो उसको बार बार करते रहने से उसका दिल चाहने लगता है। मैं अक्सर लोगों को एक नुस्खा बताता हूँ, जिनका नमाज में दिल नहीं लगता, हिम्मत करके एक ही दफा में 50 रकतें पढ़ लें खड़े होकर। समझते हो? नहीं यार मेरा ख्याल है क्या कर लें, 50 कम कर दी, पहले 100 बताता था। 100 रकतों की नियत मान लो, ऐसी की तैसे यार। 100 रकतें जब तक खत्म नहीं होंगी उठूंगा नहीं, और तसल्ली से पढ़ो 100 रकतें। आप 100 के बजाय 50 कर लें, ज्यादा हो जाएगा मेरा ख्याल। आप देखें जब ये अमल बार बार होगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता नमाज में लज्जत शुरू हो जाएगी। अल्लाह का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है, सुबह और शाम 100 मरतबा, इसकी आदत डालें, बच्चों को आदी बनाएं, तहज्जुद के लिए बच्चों को घर में उठाएं, नमाज के लिए बच्चों को उठाएं, कुछ अल्लाह अल्लाह सिखाएं उनको। अहलुल्लाह के घरों का माहौल बड़ा ही प्यारा होता है। ये जो कुरान में आता है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, ऐ अल्लाह हमें हमारी बीवियों और औलादों की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। यहाँ आंखों की ठंडक का क्या मतलब है? आंखों की ठंडक का मतलब ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, आंखों की ठंडक का मतलब ये है कि उनको इबादत में मशगूल कर दे। आप जब घर में आओ, एक मंजर है, बेगम फिल्म देख रही है, बच्चे क्या देख रहे हैं? आ रहा है आजकल पबजी का नाम थोड़ा कम हो गया, पबजी खेल रहे हैं, इससे आंखें ठंडी नहीं होंगी। अबे क्या कर रहा है? अबे कभी किताब लेके भी बैठ जाया कर, कहते हैं ना माँ बाप। अबे हर वक्त ड्रामे देखता रहेगा? बेगम को फैशन से ही फुर्सत नहीं मिल रही, शॉपिंग से ही फुर्सत नहीं मिल रही। और एक है आप जब घर में आओ, बेगम साहिबा ने स्कार्फ लिया हुआ हो और कुरान मजीद हाथ में हो और कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो, और बच्चे भी इंसान के बच्चे बने हुए हो, बच्चियां मुसल्ले पे खड़ी छोटी छोटी दुआ मांग रही होती हैं, कितनी अच्छी लगती हैं। और आपके बेटे भी क्या कर रहे हो? नमाज में लगे हुए हो, या कोई तिलावत कर रहा हो, कोई दुआ मांग रहा हो। तो बताओ आंखें ठंडी होंगी कि नहीं होंगी? आजकल ये आंखें मांखें ठंडी होना ये जब है जब आप खुद भी ये करो घर में। तो जो कंवारे हैं वो अभी से नियत करें, दीनदार लड़की से निकाह करना है और शादी के बाद घर का माहौल ये बनाना है। और जिनके माहौल बिगड़ चुके हैं, अब एकदम से थोड़ी बन जाएगा। घर जा रहे हो, उर्तुगुल चल रहा है, ड्रामे चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, घर जाते ही आपने कहा बेगम हाथ में कुरान, अब मुश्किल है। वो मैं एक लतीफा सुनाता हूँ ना, 2 भाइयों की शादी हुई एक ही दिन में, 6 महीने गुजर गए। एक की बीवी बहुत कंट्रोल में थी, बड़ी फर्माबरदार, दूसरे की कंट्रोल से बाहर। इसने उससे पूछा, अबे तूने कैसे कंट्रोल किया हुआ है? उसने कहा हम तो शुरू में ही आए तो ऐसे चंगेज खान बन के आए थे। गिलास सामने आया, उठा कर लात मारी, तोड़ दिया उसको। वे किधर सामने रखा, स्टाइल ही यही था। बिल्ली ने थोड़ा शोर मचाया, गर्दन मार के फेंक दिया। बहुत शोर कर रही है, यूं गर्दन कमाई,
تو اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں, اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا گلاس پڑا ہوا تھا, لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں, پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہی, ٹھیک ہے نا. ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے. بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے, تم قرآن لے کے بیٹھا کرو, اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں, گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں. تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے, ہمیں پتا ہے تو کتنے پانی میں. تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا, لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی, بڑھاپا برباد ہوگا, آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا, اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن, ابھی ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے, انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں یار, بہترین کام کیا ہوا ہے, ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں. یہ سوچ ہوگی اس کی, کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر, اس سے سکون ملے گا. پہلے کھانا کھائیں یا پہلے نماز پڑھیں؟ کیا کھانے کو نماز پر مقدم کرنا جائز ہے؟ جعفر اقبال ہنگو سے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع العشاء فابدؤوا بالعشاء، جب کھانا رکھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ اقامت کی آواز آ رہی ہوتی تھی, کھانا آ جاتا تھا, آپ پہلے کھانا کھایا کرتے تھے. تو شریعت میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر کھانا سامنے آ جائے اور جماعت کھڑی بھی ہو تو پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں آپ. لیکن یہ اس صورت میں ایک ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہو اور آپ نے اسپیشل نماز کے ٹائم پہ کھانا نہ تیار کروایا ہو. کھانا بعض دفعہ لیٹ ہو جاتا ہے اور اتفاق سے ایسے ٹائم پہ تیار ہوتا ہے جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے, تو ایسا اتفاق کبھی کبھار ہوتا ہے. تو پھر ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے بھی کھانا کھا کے تسلی سے نماز پڑھو, نہ کہ نماز پڑھ کے تسلی سے کھانا کھاؤ. تو تسلی نماز کے ساتھ ہونی چاہیے, کھانے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ دفعہ وہ مشہور واقعہ نا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, انہوں نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا کہ کھانا تیار ہونے والا تھا تو کھانا لگنے والا تھا, تو ہم نے اپنے والد سے کہا کہ ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر تسلی سے کھانا کھائیں گے. تو میرے والد صاحب نے کہا نا 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 نا, پہلے کھانا کھاؤ پھر تسلی سے نماز پڑھنا. نماز ترخانے والا کام نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ بھوکے ہیں, کھانا سامنے رکھا ہوا ہے, گرم گرم کھانا ہے, اسے چھوڑ کے جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کا دل کھانے میں اٹکا ہوا ہوگا کہ یار وہ کوفتے تیر رہے ہیں اس کے اندر اور وہ دیکھو بوٹیاں تیر رہی ہیں, جلدی سے سلام پھیرے, امام صاحب نے تو بڑی خشوع خضوع سے نماز شروع کر دی ہے. تو اس حکمت سے شریعت نے کہا ہے کہ تاکہ نماز اطمینان سے ہو آپ کی. تو کبھی کبھار تو ایسا ہو جائے ٹھیک ہے, لیکن بعض لوگ معمولی کھانے, جیسے 8 بجے 9 بجے عشاء کی نماز ہے تو وہ ان کے ہاں کھانا ہی 9 بجے پکتا ہے, تو یہ روز جماعت کی نماز چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہو تو ٹھیک ہے. خلا کی عدت کتنی ہے؟ خلا کی عدت کتنی ہے؟ سراج احمد کراچی سے. اختلافی مسئلہ ہے خلا کی عدت میں. بعض ائمہ کے نزدیک ایک حیض ہے اور امام ابو حنیفہ اور فقہ صاحبین کے نزدیک 3 حیض ہے, جو کہ دلائل دونوں طرف ہیں. تو بر صغیر میں, انڈیا, پاکستان, برما, بنگلہ دیش میں فقہ حنفی کو ہی فالو کیا جاتا ہے, لہذا اسی کو فالو کریں. کیونکہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا ایک پوری یعنی ایک سب ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں, وہاں آپ ایک نئی رائے قائم کریں, یہ خود یہ چیز فتنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو دلائل دونوں طرف ہیں. ہماری رائے میں یہی ہے کہ آپ خلا کی عدت وہی ہے جو طلاق, کیونکہ خلا بھی اصل میں ہے طلاق بائن ہی, تو اس لیے 3 مینسز اس کی عدت ہے, اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اس میں احتیاط بھی ہے. اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے آخرت کے لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے. مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین, اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو
گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا۔ یعنی قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے، تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا۔ ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو۔ اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے، یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بعض برے خواب ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا۔ لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں۔ کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا، دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو۔ تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے، کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ۔ یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں، اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے۔ تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے،
چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، 90 سال گزار دیے اس نے۔ اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے۔ وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے، 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ یہ بھی ظلم ہے انسان پر پھانسی کی سزا دینا، بہت عذاب والی موت ہے جو گلا دبا کے ہوتی ہے۔ اسلام نے حکم دیا جس کی سزا قتل ہے اس کو تلوار سے سر قلم کیا جائے، اس میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جب تلوار لگتی ہے نا اس کے یہاں مجرم کے، تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو تکلیف کا احساس ختم، لیکن وحشت بہت ہوتی ہے۔ مقصد تھا شریعت کا کہ لوگ جرم سے باز آ جائیں، تو ایسا طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ دہشت بہت بیٹھ جائے لیکن مجرم کو تکلیف کم سے کم ہو۔ تو جب سر پہ اس کے مجرم کے تلوار لگتی ہے تو وہ سر کھوپڑی وہاں جا کے گری، تڑپتا بہت ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ پھانسی کی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے، یعنی قتل کرنے کی سزا، بلکہ یہ کھلے عام چوک میں دی جائے، ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ، تاکہ معاشرے میں قتل رکے۔ اب دیکھو مجرم کے ساتھ بھی احسان کہ اس کو کم سزا دی، یعنی اس کو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان، ان پر دہشت بٹھائی جا رہی ہے تو لوگ قتل سے باز آئیں۔ مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے ہمارے بچپن کی بات ہے کہ ایک سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست آئے ملنے کے لیے، وہ تھے اصل میں بلوچستان کے تھے لیکن بائی بورن سعودی تھے، وہ تو بلوچی بھی بولتے تھے، اردو بھی بولتے تھے، عربی بھی بولتے تھے۔ کہنے لگے میں نے جب پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بلوچی تھے بڑے مضبوط، بروہی، کہہ رہے میں 2 گھنٹے ایسے کانپتا رہا ہوں لاش کو دیکھ کے نا، جو سر قلم کیا ہے، تو 2 گھنٹے میں ایسے خوف سے کانپتا رہا ہوں۔ تو بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ کبھی کسی کے قتل کا سوچ سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرا بھی انجام ہوگا؟ ہمارے ہاں بڑے بڑے ڈکیت کو پکڑا جاتا ہے۔ کل ہم نے ویڈیو دیکھی ہے کراچی میں، عورت کے سامنے اس کے بیٹے کو شوٹ کیا۔ آپ خود سوچو یار اس ماں پہ کیا گزری ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا۔ کہا جاتا ہے 2 دن پہلے اس کی نکاح ہوا تھا، بیچاری کا شادی ہوئی تھی، تو ماں کے موجودگی میں اس کے جوان بیٹے کو مار دیا۔ یہ ہے ہماری گورنمنٹ، ان کے لیے جتنی بد دعائیں کرو کم ہے۔ مجھے لوگ کہنے لگے آپ گورنمنٹ کے بہت خلاف آج کل بول رہے ہو، یار کچھ ہمارے سینے میں بھی تھوڑا سا دل ہے، قتل تو روک لو کم از کم۔ ہم نے رینجرز والوں سے بات کی، امن کے لیے علماء کا اجلاس ہوا نا، بلایا رینجرز ہیڈ کوارٹر میں، کچھ علماء کو بلایا کہ امن پہ مشورے دیں۔ ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، اتنے کیسز کراچی میں آئے دن قتل ہو رہے ہیں۔ تو رینجرز کے آفیسرز کا کہنا یہ تھا کہ قانون مکمل مجرموں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، قانون بنا ہوا ایسا ہے کہ آپ مجرم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، قانون ہی ایسا ہے۔ رینجرز کو اجازت نہیں ہے شوٹ کرنے کی، وہ مجرم کو پکڑ کے حوالے کرے گی پولیس کی۔
ہم نے کہا شاید پولیس دھاندلی کرے گی, انہوں نے کہا نہیں پولیس کورٹ میں لے کے جائے گی, اس میں کورٹ میں کیس چلانے کے پولیس کو پتہ نہیں کتنے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں کہ مجرم پکڑ کے حوالے کر دیا. وہ اتنے پیسے ہیں اتنے تو ہم اپنے بچوں کو جمعے کے دن جیب خرچی دیتے ہیں, حالانکہ رسک کتنا ہے, پولیس اپنی جان پہ کھیل رہی ہے, لیکن اس پہ جو پولیس کو ثواب ملتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے جمعے کی پاکٹ منی سے بولو کم ہے. وہ او بھائی جب ایک کوئی ڈاکو پکڑ کے اپنی جان پہ کھیل کے کچھ کرے گا تو کوئی تو کچھ تو ملے نا, اس کو تھوڑا سا ثواب مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, آگے ہوں تو جلدی سے سمیٹ کے چلتے ہوں, پھر لوگ الجھن کو, میں خود بھی الجھن کا شکار ہوتا ہوں جب کبھی بیان سنتا ہوں نا, یار بات کیا چل رہی تھی, کدھر لے گئے آپ. اس پہ اتنے کم اس کو پیسے ملتے ہیں کہ اس میں یہ موٹیویشن ہوتی نہیں ہے کہ یار ہم داؤ پہ کھیل کے کسی ڈاکو کو پکڑ کے کہاں کریں, کورٹ میں لے کے جائیں. دوسرا کورٹ میں لے کے جا کے ہوتا کہ اگر لے گئے, کہا چلو تھوڑی سی جیب خرچی حکومت کی طرف سے انعام مل جائے گا, مفتی صاحب کے بچوں کا جو پاکٹ منی ہے وہ ہم یہ سمجھ کے کھا لیں گے کہ چلو جی جو مسلمان اپنے بچوں کو جیب خرچی دیتے ہیں اتنی تو مل گئی نا, پان گٹکے کا خرچہ تو نکلے گا نا. کورٹ میں لے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جی, گواہیاں طلب ہوتی ہیں. جس کے بندہ مارا ہے اس کو پتا ہے کہ میں اگر کورٹ میں جا کے میں نے ان کے خلاف گواہی دی تو 2-4 بندے میرے اور مر جائیں گے. وہ انکار کر دیتا ہے, جی میں نہیں جانتا ان کو, اس کو پتا ہے کہ اگلا نمبر پھر میرا ہے. سمجھتے ہو؟ اور اگر کیس چل بھی جائے تو وہ 6 مہینے میں بڑے سے بڑا دہشت گرد 5-6 مہینے میں چھوٹ کے واپس. اور جیل میں یہ رینجرز کی ساری رپورٹ نہیں ہے, کچھ اور رپورٹیں بھی ہیں جو دائیں بائیں سے پتہ چلتی ہیں. وہ پولیس والوں نے 2 ڈاکو مارے تھے, میں نے ان کی دعوت کی تھی. 2 پولیس والے تھے کراچی میں, انہوں نے ڈاکو مارے تھے, تو میں نے ان کو اسپیشل کہیں سے پتہ کروایا, بلا کے ان کو خوب دمبے شمبے کھلائے ہم نے نا. ہم نے کہا یار کوئی تو خاندانی کام کیا, جواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے ڈاکو مار دیا, کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے کیا کر دیا, ڈاکو مار دیا. سبحان اللہ. تو کم از کم ہم تو عوام تو ثواب دینا ان کو, عوام کی جو ذمہ داری ہے ایسے پولیس والوں کو اپریشیٹ کرے. تو ہم نے کہا یار ہم لنک نکالتے ہیں کہیں سے, ان کی کوئی ٹائٹ ان کا بکرا ہونا چاہیے. دمبیا ہم نے کھلایا ان کو لے جا کے, جو ہم تو یہی کر سکتے تھے بھائی, اور کیا کرتے ہیں, ترقی تو دلوا نہیں سکتے تھے ان کو. تو ان سے بھی بہت سی باتیں پتہ چلی. انہوں نے بولا قانون بھائی اسی طرح کا بنا ہوا ہے, کورٹ میں لے کے جاؤ رہا ہو جاتے ہیں, کیس ہی نہیں چلتا, اور جیل میں گئے تو 5-6 مہینے بعد نکل گئے. اور جیل میں جانے کے بعد ان کی ملاقات اپنے جیسے 2-4 اور لوگوں سے ہوتی ہے وہاں پہ. یہ 6 بندے مار کے آئے ہوئے, 8 بندے مار کے آئے ہوئے, 3 بندے مارا ہوا ہے, اور سناؤ بھائی تم نے کتنے ہو گئے, 3 مارے, یار ہم نے تو 2 پہ ہی ابھی تک گزارا کیا ہوا ہے. یہ چل رہا ہوتا ہے جیل میں. اچھا تم پکڑے کیوں گئے؟ اس نے کہا میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی. چلو ہم شیئر کرتے ہیں آپس میں نا, آئندہ ہم نے وہ غلطی دوبارہ تجربے سے سیکھتے ہیں. جیسے جہاز جب بھی گرتا ہے نا تو بلیک وہ کیا ہے, بلیک باکس ہوتا ہے نا, بلیک کلر کا باکس ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے, کیا بولتے ہیں, بلیک باکس ہی کہتے ہیں. وہ نکالا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے جہاز کریش ہوا. تو تمام جہاز کی کمپنیوں کو وہ بتایا جاتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی. بالکل یہی ہے. دہشت گردوں کے سالانہ اجلاس بھی جیل میں ہوتے ہیں, سہمائی ششمائی امتحانات سارے ان کے جیل میں ہوتے ہیں, ان کی آپس کی میٹنگ ہوتی ہے. تو پھر ان کو پکڑ کے پھر یہ آپس میں سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے, پھر باہر نکلتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے کرتے ہیں. جہنم تو اللہ ان لوگوں سے بھرے گا انشاءاللہ, ان ڈاکوؤں سے. اللہ نے تو نہیں چھوڑنا. یہ تو دنیا کی سزا ہے جو ہم تو یہ واقعہ ہنس ہنس کے سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, لیکن جن پہ گزرتی ہے, جن کے لوگ قتل ہوتے ہیں نا, ان سے پوچھو. ہمارے بیان میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں, شاید ابھی یہاں آئے ہوئے بھی, ان کا اکلوتا بیٹا ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. اب کیس چلا ہے, وہ ڈاکو کہیں پکڑا گیا ہوگا اتفاق سے, ورنہ پکڑے کہاں جاتے ہیں. تو اب وہ سلو کے لیے آئے ہوئے ہیں ڈاکو کے لواحقین ان صاحب کے پاس. میں نے کہا اگر آپ نے سلو کی نا ان کے ساتھ, یہ قوم کے ساتھ غداری ہوگی. کوئی سلو نہیں بنتی, کوئی رحم دلی, کوئی نرم دلی. اس کو چھوڑنا اس کی علامت ہے کہ آپ
30-40 بندے اور مروا رہے ہو. اسلام نے ڈاکوؤں کے ساتھ رحم کی اجازت نہیں دی ہے، یہ ذہن میں رکھو. اسلام اس ڈاکو کو رحم کرنے کی اجازت دیتا ہے جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے اور توبہ کے آثار بھی ظاہر ہوں. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈکیتی کی اس نے، اس کو خیال آ گیا، ابھی پکڑا نہیں گیا ہے، اس نے گڑ گڑا کے توبہ کر لی، اور صرف توبہ جو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ نہیں، بلکہ اس کے عمل سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس نے یہ تمام غلط ایکٹیویٹیز چھوڑ دی ہیں. اس کے عمل سے پتا چل جائے، کیونکہ دل کی حالت اللہ جانتا ہے. دل سے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا، لیکن وہ آخرت میں. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے عمل سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب یہ ویسا نہیں ہے جیسا پہلے ہوا کرتا تھا. تو قرآن کہتا ہے اس کی سزا پھر ڈاکوؤں والی نہیں ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. قرآن کہہ رہے کہ وہ سزا جو ہم نے ڈاکوؤں کی متعین کی ہے اس سے وہ ڈاکو مستثنا ہے جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں. لیکن آن دا اسپاٹ اگر پکڑا جائے یا ڈکیتی کے بعد توبہ سے پہلے پکڑا جائے، یا توبہ تو کی لیکن ہمارے پاس اس کی توبہ کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو بھی پکڑا جائے، تو بھی قرآن کہتا ہے اس کو جو سزا دی جائے گی وہ بطور حد کے دی جائے گی. حد کسے کہتے ہیں؟ کہ اس میں نہ گورنمنٹ کے پاس معافی کا آپشن، نہ جس کا بندہ مارا ہے اس بندے کے لواحقین کے پاس بھی معافی کا آپشن نہیں ہے. دیکھو ایک قتل وہ ہوتے ہیں جو ذاتی خاندانی دشمنیوں کی بیس پہ ہوتے ہیں. کسی نے اٹھ کے زید کو قتل کیا، ویسے ہی ذاتی دشمنی میں، نہ کوئی ڈکیتی میں نہیں، ذاتی دشمنی ہے، زمین کا جھگڑا ہے. تو زید کے جو وارثین ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ قاتل کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اس سے قصاص لے بھی سکتے ہیں، دیت بھی لے سکتے ہیں. تینوں آپشن اللہ نے رکھے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. بلکہ ترغیب دی ہے کہ تمہاری پکڑائی میں آ گیا یہ تو تم اگر معاف کر دو تو اچھی بات ہے، قصاص لینا چاہو، قتل کرنا چاہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ احکام ڈکیتی کے بولو نہیں ہے. اس میں اللہ نے معافی کا آپشن رکھا ہی نہیں ہے. تو آپ اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ کہتے ہیں چھوڑ دو بیچارہ، ہائے بیچارہ. بیچارہ نہیں ہے، یہ ظالم ہو تم جو اس بیچارے کو بیچارہ کہہ کے چھوڑ رہے ہو. تو آخرت کی سزا تو ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھی سزائیں متعین کی ہیں. اور ڈاکو کی سزا قرآن کتنی سخت بیان کرتا ہے کہ ایک ہاتھ، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکایا جائے. اور اسلام میں عرض کر رہا تھا کہ جو قتل کی سزا ہے وہ ہے قصاص، تلوار سے گردن اڑائی جائے جو قاتل ہو، تاکہ تکلیف کم سے کم ہو. لیکن ڈاکو کے بارے میں ایسا بولو نہیں ہے. اس کے الفاظ بڑے سخت ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. کہ ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران اگر صرف کسی کا مال چھینا، صرف مال چھینا ہے، بندہ نہیں مارا اس نے، تو قرآن کہہ رہا ہے اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ حکومت کو قرآن حکم دے رہا ہے. اس کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ پاؤں بولو کاٹ ڈالو. اور اگر اس نے بندہ مارا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں بھی کٹے گا اور اس کو سولی دی جائے گی. سولی کا مطلب لٹکا کے اس کے پیٹ میں برچھا مار کے اس کو ایسے ایسے کر کے گھمایا جائے تاکہ تڑپ تڑپ کے اذیت کے ساتھ مرے. اور یہ بند کمرے میں نہیں سزا دی جائے گی، یہ کھلے عام چوک پہ سزا دی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ایسے لوگوں پہ ترس کھا رہے ہو. اور اچھا 4 آدمیوں نے اگر یہ کام کیا، یہ
10 نے یہ کام کیا تو قتل ایک نے کیا ہے لیکن سزا 10 کے 10 کو دی جائے گی، کیونکہ سارے اس قتل میں برابر کے شریک، سپورٹر تھے، وہ ایک دوسرے کے سپورٹ کر رہے تھے۔ اکثر ڈکیتی میں ایک بندہ لوٹ رہا ہوتا ہے، ایک چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے پیچھے، اس کو بھی یہی سزا ملے گی، حالانکہ نہ اس نے فائر کیا نہ اس کے پاس بندوق ہے، لیکن اس کے ساتھی ہے، اس کے ساتھ آیا ہے، تو جو سزا اس کی ہے قرآن کے مطابق وہی سزا اس کی بھی ہے۔ تو عدالت میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں ان کی آپس میں الیک سلیک ہو جاتی ہے، سیکھتے ہیں، پھر وہ نکل کے آ جاتے ہیں۔ تو سندھ کا حال برباد ہو گیا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ رینجرز کو مکمل اختیارات دیے جائیں، آن دا اسپاٹ بندہ مارنے کی مکمل پرمیشن دی جائے۔ جب رینجرز کو اختیارات دیے تھے کراچی میں، آپ کو پتا ہے 1 مہینے میں الحمدللہ امن قائم ہو گیا، بتے سب ختم ہو گئے تھے کراچی میں، لیکن گورنمنٹ یہ اختیارات نہیں دیتی کیونکہ ان کے اپنے بندے ڈکیتیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ میں نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ میں سب کے بندے ہوتے ہیں، لیکن بہت سو کے ہوتے ہیں، وہ خود ملوث ہوتے ہیں، بھتے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ علاقے جیسے بھیکاریوں کے علاقے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا، یہاں سے دادا گیری، بھائی یہ دکانوں کے بھتے میرے پاس جائیں گے، یہ علاقہ میرا ہے، موبائل سنیچنگ یہاں میں کروں گا، اس کے سارے پورا سیٹنگ ہوتی ہے۔ تو آخرت نہ ہوتی تو یہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت تھی۔ اللہ دنیا میں تو انصاف ملتا نہیں ہے، تو بھی مار کے ختم کر دیتا ہے، سب کو مٹی کر کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا 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 وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے بے خبر مت سمجھو، اللہ غافل نہیں ہے اس سے۔ کیسے وہ بوڑھا باپ بیچارہ کتنے دن روتا رہا یہیں ہمارے ساتھ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، اکلوتا بیٹا اس کا، اکلوتا ہی ہے نا، اکلوتا بیٹا تھا ان کا، جوان لڑکا شہید کر دیا، بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر۔ تو انشاءاللہ یہ سارا ثواب گورنمنٹ کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے، جو اسمبلیوں میں بدبخت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے انشاءاللہ یہ سارا عذاب، بالکل ٹس، جب تک ان کا اپنا کوئی بندہ نہیں مرے گا۔ مجھے یاد ہے ایک ملک کا نام نہیں میں لینا چاہتا، اس کا اپنا بیٹا جو ہے نا بادشاہ کا، وہ شہزادہ نشے میں مر گیا، فوراً اس کنٹری میں نشے پر پابندی لگا دی گئی، اپنا بندہ مرا ہے ان کا نشہ کر کے۔ تو کوئی ڈاکو جب ان کو پکڑے گا، ان کو چھینے گا، شاید تھوڑا سا کچھ، ورنہ یہ عوام مرتی رہے، عوام بہت زیادہ ہو رہا ہے کراچی میں، بہت زیادہ ہو رہا ہے، تھوڑا نہیں ہو رہا، ہر ہفتے کی رپورٹ ہے۔ اور میرے بھائی آپ بھی لائسنس بناؤ، اسلحہ رکھو، اپنا ڈیفنس کرو خود، گورنمنٹ سے آپ امیدیں نہ لگاؤ۔ دیکھو میں ڈیفنس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو، زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، وہ لائسنس رکھیں، قانونی اسلحہ رکھیں، خاص طور پہ جو دکانوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک شاپ پہ اگر ڈکیتی ہو رہی ہے تو دوسرے سامنے والے کے پاس پسٹل ہونی چاہیے، یہ آپ کا قانونی حق ہے، آپ اس وقت فائر کھول سکتے ہیں، اس وقت یہ لیگل نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب عوام بھی ایسی بزدل بن گئی ہے، 2 بندے آ کے پورے بازار کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، باقی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہم بچپن میں پنجاب جایا کرتے تھے، وہاں ڈکیتی کا امکان ہی نہیں تھا، وہاں وجہ یہ تھی کہ اکثر لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا تھا، کوئی اگر گن پوائنٹ پہ کچھ چھین رہا ہے تو لوگ جانے نہیں دیتے تھے اس کو، ادھر سے بھی بندہ آ گئے وہ ہاتھوں سے ہی پکڑ لیتے تھے، اتنے سارے لوگوں کو کون۔ تو آن دا اسپاٹ کوئی بندہ اگر قتل کی کوشش کر رہا ہے، آپ ڈیفنس میں بندہ اپنی جان بچانے کے لیے مار سکتے ہیں، لیکن لوگ مارتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ اسلحہ نہیں ہے، نمبر 2 مارنے میں ڈر یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے مارا، کوئی اس کا دوسرا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے فائر کھول دے گا۔ تو جب سب لوگ ایک کمیونٹی بن کے سب اپنا ڈیفنس کریں گے کہ بھئی یہاں کسی بھی دکان پہ کوئی اسنیچنگ کا واقعہ ہوتا ہے یا اس گلی میں کچھ ہوتا ہے تو ہم سب نے مل کے اس ڈاکو کو کسی نے بھی بھاگنے نہیں دینا، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ گورنمنٹ سے آپ امیدیں نہ، میں بھی اندرون سندھ گیا ہوں تو حال جو میں نے دیکھا ہے بہت برا حال ہے، غریبوں کا حال تو بہت ہی زیادہ برا ہے، جو غریب علاقے ہیں نا سندھ کے۔ بعض لوگوں نے سڑکیں بڑھ کے بنا دی اچھی، چلو اللہ جنہوں نے بنائی ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن اندر کے حالات بہت خراب ہیں بھائی۔
خیر آپ کی جانے آپ, ہمارا تو یہ ٹاپک اور موضوع ہے نہیں, کیا کریں. ہم تو اسی شہر کے ہی ہیں نا, باسی ہیں اس شہر کے, تو ہمیں اب تو اپنی بھڑاس تو ہم یہی نکالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مولوی لوگ ساری اپنی ٹینشن ممبر پہ نکالتے ہیں. وہ ایک مولوی صاحب کا بھی میں گھر میں آ رہا ہے تو گھر والوں نے ایک بیان لگایا ہوا بہت زور سے. مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, جو عورت ایسے نہیں کرتی وہ ایسے, وہ جہنم میں جائے گی, جو اپنے, وہ بہت چیخ رہے ہیں نا. تو میں نے گھر والوں سے بولا یہ بات یہ آرام سے بھی تو بیان کر سکتے ہیں نا کہ جو عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو وہ جہنم میں جائے گی. وہ ایک دم بہت جذباتی ہو رہے ہیں نا, وہ ویڈیو بیان تھا بہت جذباتی ہو کہ جو عورت شوہر کے, تو اس پہ کسی نے لیبل لگایا ہے بیوی سے بہت تپے ہوئے ہیں یہ مولانا صاحب نا, اپنی بیوی سے. لوگ تو چسکے لیتے ہیں, کہہ رہے یہ مولانا صاحب اپنی بیوی سے بہت, تو بظاہر اسٹائل سے لگ ایسا ہی رہا تھا کہ ویسے تو ٹھیک ہے بھائی, کوئی عورت شوہر کے حقوق ادا نہ کرے, اس کی بڑی وعیدیں ہیں, شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے, بڑی وعیدیں ہیں, لیکن وہ آرام سے بھی بیان ہو سکتی ہے. جذباتی انسان اسی وقت ہوتا ہے اکثر, ہمیشہ نہیں, جب وہ خود بھگت رہا ہو. تو اگر کوئی مولوی صاحب بیان کرو عورت جہنم میں ہے, میں نے کہا آرام سے بھیج دیں جہنم میں, اتنی اسپیڈ بہت تیز ہے اس پہ, تو جلدی چلی جائے گی. یہ جہنم میں ہی بھیجنا ہے تو تھوڑا سلولی لے جائیں, پیار محبت سے لے جائیں. جہاں سے چیخنا, میں نے کہا بھائی یہ کچھ زیادہ ہو گیا. تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ لیبل کیا لگایا ہوا ہے, لوگ نے نا کلپ بنا کے. تو ہم بھی بھائی تپے ہوئے ہیں کراچی کے حالات سے, اس لیے تھوڑا سا ہم بھی کیا ہو جاتے ہیں جذباتی. 10 منٹ کا راستہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے اس میں. خیر بچے کہہ رہے ہیں, کل ہمارے رشتے دار بچے ملے, انہوں نے کہا ہم 2 دن گرین بس کے اندر ہی رہیں گے. اب کہہ رہے ہم نے تو ارادہ کر لیا, بہت عرصے بعد گرین بس کراچی میں آ رہی ہے, تو ہم اب اسی کے اندر 2-3 دن تک باہر نکلیں گے نہیں. میں نے جی ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں پر شریعت نے رحم نہیں کیا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص 90 سال کی عمر, اس کی ساری زندگی قتل میں گزری, ڈکیتیوں میں گزری, ظلم میں گزری. کورٹ نے فیصلہ کیا, جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ, لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا, 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا. اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے, گناہ سے معافی, کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ میں. وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دیے, کفر بکتا رہا, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی, دوبارہ یہ کام کروں گا. یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا, پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے, کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ. پھر 1 دن رہ گیا, پھر 1 گھنٹہ رہ گیا, پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا. اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا, لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے, اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے. بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ویسے ہی ہم باہر سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا, موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں, اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے, تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں. ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں. ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا, بہت غم ہوا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے, ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی, اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں, غلام, رنگ بھی سیاہ, قوم بھی الگ, غلام. ان کو ہدایت مل گئی, چاہت تھی ان کے دل میں, طلب تھی. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں, حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا ہو, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے. تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا, ہزاروں کو قتل کیا, خدا سے بغاوت کی, اللہ کے وجود کا انکار کیا, اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا.
इसे बताया गया 6 महीने बाद तुम्हें लटका दिया जाएगा। लोगों ने कहा तौबा कर ले, इसने कहा कि नहीं, क्योंकि इसको ये था कि शायद मैं रिहा हो गया, 1% चांस है, तो मैंने तो वो बदमाशियां दोबारा करनी है, फिर मैं किस मुंह से लोगों के पास जाऊंगा? लोग कहेंगे अच्छा पहले इस्लाम बातिल था, अब इस्लाम सही हो गया। तो इसने डिले की, इसने कहा नहीं, यहां तक कि इसको लटकाने में 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट। इसको यकीन हो गया मेरी जिंदगी सिर्फ कितनी देर की है, 1 मिनट की। अब रिहाई की तमाम अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं, लेकिन है पूरा जिंदा, अभी आलम बरज़ख को इसने अपनी आंखों से देखा नहीं। अब अगर ये तौबा कर ले, बिल्कुल फांसी के फंदे की तरफ जा रहा है, इसको जल्लाद लेके जा रहा है लटकाने के लिए, यहां तक कि इस टूल पे इसको खड़ा कर दिया, एन इस वक्त भी अगर ये तौबा करेगा तो अल्लाह का वादा है इसकी तौबा अल्लाह कबूल करेगा। लेकिन उस तौबा में शर्त यह है कि ये दिल में इरादा हो कि अगर बिलफर्ज छूट गया, मैं कुदरत की तरफ से कुछ भी हो गया, तो मैं दोबारा पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं लौटूंगा। ये दिल की हालत तो अल्लाह ही जानता है ना। ये पक्का आजम दिल से हो और जबान से इकरार करे कि अल्लाह मैं इस्लाम को कबूल करता हूं, मैं तेरे वजूद का कायल, तेरी तौहीद का कायल, तेरे पैगंबरों का कायल, मुझे अगर रिहाई मिल गई तो मैं दोबारा उस पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं आऊंगा। हालांकि रिहाई मिलने का कोई चांस नहीं है। कुरान से, सही अहादीस से, मुतवातिर अहादीस से अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि इस वक्त 1 सेकंड की तौबा अल्लाह इसके तमाम गुनाहों की दीवार को गिरा डालेगी। वजह क्या है? इसने अभी तक आखिरत देखी नहीं है। अल्लाह इसको बख्शने का बहाना क्या तलाश करेगा? हो सकता है फरिश्ते एतराज करें, अल्लाह तो मौत का यकीन है इसको, इसकी तौबा किस बात की? अल्लाह कहेंगे मौत का तो यकीन है, लेकिन फरिश्ते और आखिरत इसने अपनी आंखों से गैब पर ईमान है, और गैब पर ईमान अल्लाह कबूल करता है। बहुत से लोग इस कंडीशन में भी तौबा नहीं करते, बल्कि ज्यादातर तो नहीं करते। बहुत मुश्किल है भाई बात समझाना, कैसे समझाएं? क्या ज्यादातर लोग इस कंडीशन में तौबा करते हैं? बोलो, नहीं करते। जाओ अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को जाके देख लो, जैसे थे वैसे के वैसे ही है। गैर मुस्लिमों को देख लो, बिस्तरे मर्ग पे तड़प रहे होते हैं। जो बुत परस्त था वो बुत परस्ती में ही मरता है, वो फिर भी नहीं करता तौबा। तो ये भी बहुत 1% खुशकिस्मत लोग होते हैं जो ऐन इस वक्त में तौबा कर लें, वरना तौबा होती नहीं है। इस टाइम पे भी नहीं करते लोग तौबा, दिल से हो चुके होते हैं। हमारे एक दोस्त अपना पुराना वाकया बयान करते थे कि मुझे हार्ट अटैक हुआ, कहीं जवानी में हो गया, अल्लाह ने उनको जिंदगी दी, सेहत दी, तौबा भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, नेक परहेजगार हैं। अगर बयान सुने तो काइंडली माइंड ना करें, किसी को क्या पता कि आपकी बात हो रही है, मुझे पता है, आपको पता है, यानी उनसे कह रहा हूं जो सुनेंगे, हो सकता है वो कभी सुन भी लेते हैं। लोग कहते हैं यार हमारा किस्सा सुना दिया, तो भाई आपको पता है, मुझे पता है, पब्लिक को क्या पता है ये आपका किस्सा है। वो अटैक भी इश्क में हुआ उनको ना, जवानी में हार्ट अटैक इश्क मुआशके के नतीजे में ही होता है। कम उम्री में जब मिस गैदरिंग का माहौल हो ना, तो ये इश्क मुआशके बहुत होते हैं और इसकी वजह से डिप्रेशन बहुत होती है। ये हमारा लिबरल तबका तो आजादी चाहता है ना, आजादी। ये आजादी असल में मर्द और औरत के इख्तिलात में नहीं है, इनको एक दूसरे से दूर करने में है। दोनों के जहन सुकून में रहेगा। आपने क्लास में साथ बिठा दिया, दफ्तरों में साथ बिठा दिया, आंख में टक्के होंगे, मुआशके होंगे। जब इश्क की तकमील नहीं होती तो डिप्रेशन की तरफ जाता है इंसान, और ये डिप्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो वो भी कहीं आंख में टक्का था उनका, फिर दोस्ती हो गई, फिर डेटें लगना शुरू हो गई, फिर शादी की बातें शुरू हो गई। इसी दौरान ये जॉबलेस हो गए। जैसे ही जॉबलेस हुए तो लड़की टाटा करके आई बात समझ। गरीब लड़की, गरीब आदमी से लड़कियों को कम से कम इश्क नहीं होता, ये खूब समझ लो। ये तो मेरा किसी लोगों ने मीम्स भी बना दी थी उस पे, क्या आप लोग डंड पेल रहे हैं जिम में जाके। जिम में मैं लड़कों को देखता हूँ ना, वो जाके ये बॉडी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बाज लड़कों का, सबका नहीं, बाज का ख्याल होता है, होता तो सबका, लेकिन चलो हम बाज का कर लेते हैं। वो ऐसा ना वो बोले मुफ्ती साहब आप यार ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन बाजों का ख्याल होता है कि इस बॉडी को देख के लड़कियां हम पे मरेंगी। इस बॉडी को देख के जब हम जाएंगे ना, वो टी शर्ट पहन के और रोड लाइनर लिखेंगे इसके ऊपर और हटो बच्चों लिख देंगे पीछे,
تو یہ سے لڑکیاں بڑی متاثر ہوں گی، یار کیا چال ہے، کیا اسٹائل ہے، ہوتی ہیں متاثر، لیکن اگر آپ کی پینٹ میں پیسے نہیں ہیں تو بالکل بھی متاثر نہیں ہوں گی. یہ خوب سمجھ. ایک خاتون کی شادی ہوئی، اس نے مجھے خود بتایا، ہماری ہی کوئی ریلیٹو تھی، وہ خاتون بہت خوبصورت تھی، ان کی شادی ہو گئی جس بندے سے، تو بعد میں طلاق ہو گئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا. تو وہ میرے پاس کیس آیا، تو وہ قصہ سنا رہی تھی، بعض خواتین کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں، جب ان سے شادی ہوئی نا، لوگ کہہ رہے تھے لنگور کی بغل میں ہور. لوگ یہ تبصرہ کر رہے تھے دلہا دلہن کو کہ لنگور کی بغل میں ہور بیٹھی ہوئی ہے. عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں، قصے پہ قصے یاد آتے ہیں، فیملی میٹر بہت ہوتے ہیں نا. تو ایک خاتون مجھے کہنے لگی میں اپنے میاں سے طلاق چاہتی ہوں، میں اپنے میاں سے خلا چاہتی ہوں. میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ نا فیملی کیس تھا نا، سامنے آئے ہوئے تھے بھائی. وہ میں نے کہا خرچہ دیتا ہے پورا؟ ہاں جی خرچہ تو دے رہا ہے. گھر ملا ہوا ہے، چھت میسر ہے؟ ہاں جی. کوئی نشہ تو نہیں کرتا؟ نہیں جی. بے تحاشا مارتا پیٹتا تو نہیں ہے؟ نہیں جی. تو پھر کیا پرابلم ہے؟ کہہ رہی گالیاں بہت دیتا ہے. میں نے کہا دیکھیں محترمہ، یہ گالیاں تو آج کل معین اختر کے ماموں دیتے تھے. انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں تو دینا نہیں چاہیے گالیاں، بری بات ہے، لیکن یہ کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ شوہر سے طلاق لی جائے. اور بچے بھی ہیں، 100% درست دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ فالٹ ہر ایک میں ہوتا ہے. تو جو مجھے ہنسی آئی نا جس بات پہ، وہ یہ آئی، میں نے کہا کتنی گالیاں دے دیتے ہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ بھائی دن میں اگر 1 گھنٹہ گالیاں دیتا ہے بندہ، تو 1 گھنٹہ سمجھ لو کہ یار 24 گھنٹے میں یہ 1 گھنٹے میں نے باقی 23 گھنٹوں کی خاطر برداشت کرنے ہیں. بھائی باقی جو فائدے شوہر سے ہو رہے ہیں، نان نفقہ مل رہا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول کی فیسز ہو رہی ہیں، بچوں کو باپ ملا ہوا ہے. علیحدگی میں تو باپ یا ماں سے محروم ہو جائیں گے وہ. پھر آپ کو فیملی ملی ہوئی ہے، ساری عزتیں ملی ہوئی ہیں، آپ میرٹ خاتون کہلاتی ہیں، کہیں بھی جاتی ہیں. آپ کی جو فرینڈس ہیں بولتے بھائی یہ شادی شدہ خاتون ہے، ان کے ہسبینڈ ہے، ہسبینڈ بھی کوئی مکھنچو نہیں ہے، فٹ فاٹ ہے، سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. تو صرف گالیاں اگر ہیں تو ان کے شوہر کو تو میں یہ نہیں کہتا، شوہر کو تو کہتا یار گالیاں اپنی ڈکشنری سے نکالو. لیکن عورت کو تو گھر جوڑنے کی ترغیب دی جائے گی نا کہ یار 100% صحیح گھر کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہ جب ان سے پوچھا کتنی دیر گالیاں، میں تو پھر انویسٹ یعنی وہ تحقیق کرتا ہوں نا، میں نے کہا کتنی دیر گالیاں دیں؟ انہوں نے کہا 12 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا نہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ معین اختر کے ماموں بھی اتنی گالیاں اتنی گالیاں تو معین اختر کے ماموں بھی نہیں دیتے. پھر ان کا میسج آیا کہ 24 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. یا 24 گھنٹے میرا خیال ہے واش روم بھی جاتا ہے انسان، کیا وہاں بھی بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں؟ میری بیگم ایسی تھی، تیری بیگم ہے بھائی، نہا بھی رہا ہو گئے، نہانے میں بھی گالیاں. پھر یہ بچے بھی گالیاں دے کے پیدا ہوئے ہیں، اس دوران بھی گالیاں تھی کیا؟ اور کبھی کوئی دعوت میں بھی جاتے ہوں گے میاں بیوی، وہاں بھی گالیاں. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والا ہے. وہ کہہ رہے تھے عدالت سے خلا لینی ہے. میں نے کہا یہ خلا نہیں بنتی ہے عدالت سے، کوئی یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس پہ عدالت سے آپ خلا، عدالت تو دے دے گی، وہ تو گالیاں نہیں بھی دیتے ہو تو بھی دے دے گی. آپ گالیاں الٹا دیتی ہو نا شوہر کو، پھر بھی عدالت خلا کی ڈگری تھما دے گی، مگر اس سے یہ شرعی خلا ہوگا نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر بسائیں، اپنا نبھائیں، آپ کا دماغ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی اگر نہیں کسی کے نے رہنا تو جب تک شوہر ڈیورس دے گا نہیں اس وقت تک طلاق ہوگی نہیں. یہ کیس نہیں ہے، یہ سمجھ میں آنے والا حساب نہیں ہے. غلط کام ہے، شوہر غلط کر رہا ہے جو گالیاں دے رہا ہے، بہت برا کر رہا ہے، میں شوہر کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن طلاق ایسی باتوں پہ تھوڑی ہوتی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ ہاں، تو میں یہ کر رہا تھا کہ توبہ، شکر ہے آپ کو یاد رہتا ہے نا، یہاں ان سے پوچھو تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتا. وہ اب دیکھو آخری 1 منٹ رہ گیا ہے، اگر آج وہ دل سے توبہ کر لے، وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا 1 سیکنڈ پہلے یہاں تک کہ اس کے گلے میں پھندا لا کے ڈال دیا گیا، ابھی صرف رسا کھینچنے کی دیر ہے، اس دوران بھی اگر وہ توبہ کرے گا، یہ 1 سیکنڈ اس کی کروڑوں سال کی زندگی کو، فیوچر کو چینج کر دے گا. کیوں؟ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے، غیب پر ایمان ہے.
تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، بخاری مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغرہ نہیں آتا. غرغرہ کا مطلب سکرات موت میں مبتلا نہیں ہو جاتا وہ. ہاں جب اس کو ہینگ کیا گیا اور اس کی روح نکلنا شروع ہوئی اور پھر اس نے برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اس نے دیکھ لیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ برے لوگوں کی روح، برے فرشتے سے مراد وہ فرشتے جو اللہ نے سزا دینے کے لیے متعین، فرشتہ تو برا نہیں ہوتا، وہ فرشتے جو خوفناک فرشتے ہیں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. جب یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب توبہ تو دور کی بات، زمین اور آسمان کی دولت بھی اگر خرچ کر دے گا، وعدہ کرے گا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں پوری زمین آسمان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ اس کی ایک آنسو کی پرواہ نہیں کرے گا. پوری دولت دے دے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. آج ملحد لوگ، ایتھیس لوگ کہتے خدا نظر نہیں آتا، جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، دکھاؤ. او بھائی اگر دکھا دی تو پھر آپ میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے گا. دیکھی ہوئی چیزوں پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں. قرآن کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایمان لے کر آؤ. آپ کی خواہشات آپ کو صحیح سمت میں غور کرنے نہیں دیتی.